رمضان کے آنے سے پہلے محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بتلائی، اس کی عظمت بتلائی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں، بڑی آسان سی مثال۔ آپ نے سوا سے سفر کرنا ہے لٹوکا کے لیے، آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی ساتھ والی سیٹ پر وقت کا پریزیڈنٹ آ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے، ایسا پریزیڈنٹ جو با اختیار ہے، آپ کو پتہ نہیں کون ہے۔ جب اس کا سٹاپ آتا ہے وہ نیچے اتر جاتا ہے، بعد میں کوئی بتلاتا ہے، بھائی تیرے ساتھ پتہ کون بیٹھا تھا؟ وہی وقت کا پریزیڈنٹ بیٹھا تھا، جس کے اختیارات میں یہ بھی تھا، جس کو چاہتا بھرتی کر دیتا، جس کو چاہتا زمین الاٹ کروا دیتا۔ اب یہ پچھتا رہا ہے، اوئے میرے پاس گولڈن چانس آیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اگر سفر سے پہلے اس کو بتلا دیا جائے کہ بھائی راستے میں فلاں سٹاپ پر وقت کا بادشاہ ہے، صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ تیری ساتھ والی سیٹ میں بیٹھے گا، تو بندہ مینٹلی طور پر اپنے آپ کو پریپیئر کر لے گا، تیار کر لے گا۔ میں نے آتے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، پھر اس سے یہ بھی فائدہ حاصل کرنا، یہ بھی فائدہ حاصل، یہ بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کر لو گے۔ اور بھائی رمضان کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو پہلے سے مینٹلی طور پر پریپیئر ہو جا کہ ایسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، میں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور کتنا فائدہ مند یہ مہینہ ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں سے ساحل سمندر یوں سمجھے 5 کلومیٹر ہے، میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہاں سے ساحل سمندر 5 کلومیٹر ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ میں سے جو 5 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرے اس کو $1 کروڑ دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ تو میرا خیال ہے سارے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ 5 کلومیٹر سفر زیادہ اور $1 کروڑ یہ بھی انعام تھوڑا نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ ایک شرط لگا دیتا ہوں، بھائی راستے میں ایک شیر بھی کھڑا ہے، خونخوار شیر کھڑا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے پھر انعام کا مستحق بن سکے گا۔ اب سارے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے، کون شیر کے آگے سے گزر کے جائے، کون اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جائے۔ پہلے تو سارے تیار ہو گئے تھے، لیکن جب یہ بتلایا بھائی راستے میں شیر بھی کھڑا ہے، سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن اگر میں کہوں چلو چند دن کے لیے شیر کو میں بند کر دیتا ہوں، اب تو تم انعام حاصل کر لو، اگر جو اب بھی انعام حاصل نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اب سنو، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے، اور سفر بھی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا سفر ہے، طے کرو کہ تمہیں جنت دے دی جائے گی۔ اب ہر بندہ تیار ہو گیا، لیکن فرمایا راستے میں شیطان کتا بھی کھڑا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے پھر جنت کے مستحق بنو گے۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، رمضان المبارک میں شیطان کو میں قابو کر لیتا ہوں، اس کو قید ہی کر لیتا ہوں، اب تو تم جنت کا بندوبست کر لو۔
جو رمضان المبارک میں شیطان کے بند ہونے کے باوجود بھی جنت کا بندوبست نہیں کر رہا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار اس طرح فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر شریف پر جلوہ افروز ہونے لگے۔ جب پہلے سٹیپ پر قدم مبارک رکھا تو آمین ارشاد فرمایا، دوسرے پر بھی آمین، تیسرے پر بھی آمین۔ صحابہ کرام عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا، آج وجہ کیا ہے؟ آمین 3 مرتبہ فرمایا۔ فرمایا جب میں ممبر شریف پر پہلا قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور روزے رکھ کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے۔ سرکار نے اس پر آمین فرمایا۔ پھر دوسری قدم سیڑھی پر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ سرکار نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ اور پھر تیسری پر فرمایا کہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ سرکار نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ اب میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں، جس دعا کے مانگنے والے جبریل امین ہوں اور آمین کی مہر لگانے والے سرکار کی ذات ہوں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جائے گا؟ تو بس پھر سمجھ لو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزہ نہ رکھے اس سے بڑا بدبخت بندہ کوئی نہیں ہے شرعی عذر کے علاوہ۔ اب آؤ میں بتاؤں، روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے۔ کیا ہے؟ مشکل عبادت ہے، اور رب تعالیٰ نے اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کیا ہے؟ آسان کیسے کیا ہے؟ حضرت صاحب ایک یہ سمجھے 40 کلومیٹر 40 کلو کا ایک بیگ ہے، 40 کلو وزنی ایک بیگ ہے۔ میں کہتا ہوں بابا جی اس کو اٹھا کر وہ 1 کلومیٹر دور چھوڑ کے آنا ہے۔ اب بابا جی بیگ کو بھی دیکھتے ہیں، سفر کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بابا جی آپ سوچ رہے ہیں آپ کی ٹانگ جتنا بچ رہا تو اٹھا کے لے گیا تھا، آپ سوچ میں پڑے ہیں یہ جلدی سے ان کے اندر جذبہ آئے گا ہے مجھ سے چھوٹا لے گیا میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب بندہ سوچ میں پڑ گیا یار روزہ رکھنا بڑی مشکل عبادت ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا کہ انہوں نے تو رکھ لیا، تو افضل نبی کا افضل امتی ہو کے سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا تیرے سر پر تو کنتم خیر امت کا تاج رکھا ہوا ہے، تو ابھی سوچ میں پڑا ہوا ہے۔